تابش بہت اچھا کر رہا ہے کامیڈی, یاسر بہت اچھی کرتے ہیں. آپ مطلب بہت سارے اچھے کامیڈینز ہیں, مگر ریسٹرکشنز لگتی ہیں ان کے گرد بھی, اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے ادھر آہستہ 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 کر کے ہم اسے ختم ہی کرتے جا رہے ہیں. کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بہت لیک کرتے ہیں. ہم اگر ایکٹرز کی بات کریں, بہت کم ایکٹرز ہیں کیونکہ وہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, تو بہت ایک جیسے بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں. دے آر ریئلی گڈ. اگر وہ تھوڑا سا پروسیس لے کے تھوڑا سا بریتھ آؤٹ کریں, ہاں یار میں کام کرنے کا طریقہ بدلتا ہوں, اس وجہ سے وہ ویریشن نظر نہیں آ رہی. لاسٹ میں نے اپنے آپ کو سرپرائز کب کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اچھا, الحمدللہ میں اپنے آپ کو ہر سال بہت زیادہ امپریس کر جاتا ہوں. تو حکیم کا نمبر دیں. حمزہ علی عباسی کے لیے مٹن کڑاہی, گوشت. کوئی کہ ایکٹر جو نیو کمر, ہمایوں سعید. ہمایوں فائنل سلاطین, ہمایوں بھائی کو بل دے دے. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو ایکسکیوز می, اندر شو, اندر سیلیبریٹی اینڈ اندر ایپیسوڈ. آپ کے لیے آج ہم بڑا مزیدار ایک گیسٹ لے کے آئے ہیں. جیسے ملک چلتا ہے اور اس کو چلانے کے لیے بڑے لوگوں کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے, ڈپلومسی ہوتی ہے, پولیٹیشینز ہوتے ہیں, ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہوتے ہیں, اور پھر ان سب کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. خواتین و حضرات, اسی طرح سب ایکٹرز, پروڈیوسرز, رائٹرز, اور ان کے اوپر ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ اس نے شپ سنبھالنی ہے اور اس نے لے کے چلنا ہے آگے. اور اگر فلم ہٹ ہو جائے تو ہیرو کی جے جے, اور اگر فلم فلاپ ہو جائے تو ڈائریکٹر کو نہیں بخشتے لوگ. بھائی جان, اسی طرح ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ بیچارے بڑے ہنس مکھ سے لوگ ہوتے ہیں, مگر دے آر آلویز آن دا فرنٹ لائن, کیونکہ ان کو گولیاں کھانے کا اور ان کو کوڑے مارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. آج ایک ایسے ہی ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ٹیلی ویژن پہ تو کمال ہٹ دیے ہیں, فلم بھی انہوں نے کی ہے. ہیں وہ لاہور سے, مگر کیا بات ہے, تھوڑے سے سینسٹیو ہیں, تھوڑے سے رومانٹک ہیں, پرانے پاپی بھی ہیں, بڑے پرانے لاہوری لوگ ان کو جانتے ہیں. پلیز آپ کی بھرپور لائکس میں قاسم علی مرید صاحب. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ بٹ صاحب؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اور جو انٹروڈکشن دیا آپ نے کمال ہے بٹ صاحب, ہوئے ہوئے مطلب آگ لگا دی. بھائی جان میں تو دیکھیں, میں اس لیے مانتا ہوں کہ ڈائریکٹر بیچارہ جو ہے نا, بیگ صاحب کو بھی میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار پہلے آتا ہے سب چیزیں ایکٹر اوٹر کر کے سارے, جب چلے جاتے ہیں پھر اس نے ایڈٹ پہ بھی بیٹھنا ہے, پھر ایڈٹ پہ لاسٹ ڈے پہ بیچارہ جب ریلیز ہوگا تب وہ بیچارہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, ایڈٹ کے اوپر کوئی مسئلہ آ گیا, ڈیٹ کا کوئی مسئلہ آ گیا. مطلب اٹس آلویز مطلب فرنٹ لائن پہ تو وہی ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ یہ کسی بھی طرح پروفیشن سے زیادہ پیشن کا کام ہے. پرفارمنگ آرٹس میں آپ اگر دیکھیں, اور ڈائریکٹر کی جو جاب ہوتی ہے وہ اتنا انجوائے کر رہا ہوتا ہے. آف کورس رسپانسبلٹیز اپنی طرح جگہ ہوتی ہیں, مگر کام کو انجوائے کرنا اور ہر فریم کو سیلیبریٹ کرنا, جو میری بیگ صاحب تو خیر عظیم آدمی ہیں, بلکہ یہ کہنا چاہیے ان پین آدمی ہیں بیچارے, ہمیشہ تکلیف میں ہوتے, تمہیں پتہ ہے یہ ہو گیا ہے, میں کہا یہ بھی ہے. بالکل ایسے مگر نہیں, ہاں بٹ آئی تھنک ڈائریکٹر کے بننے کے لیے آپ کو اسٹریس لیول جو آپ کا ہے نا, وہ آپ کو بڑا ٹھنڈا ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو بی کول اینڈ کام, ادروائز. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ لکیلی میری جرنی کچھ اس طرح کی رہی ہے کہ مجھے نا وہ جو پیشنس کی مینجمنٹ, یہ جو سارا آپ کے اسپیشلی جو موسٹ آف دا ٹائم, کیونکہ ڈرامہ اگر پچھلے پورے ٹائم سے دیکھیں تو وہ جس طرح گرو کر رہا ہے اور رسپانسبلٹیز جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہیں, ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہی ہے جو بیچارہ زیادہ لے رہا ہوتا ہے, باقی سب لوگوں کی اتنی انگیجمنٹ تھوڑی کم نظر آ رہی ہوتی ہے. آئی تھنک ایکسیس ورک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اب ہمارے بالکل ایسے ہی اس دن یہی بات ہو رہی تھی, کوئی ڈائریکٹر تھے, انہوں نے یہ کہا, انہوں نے کہا بیٹے تمہیں پتہ ہے 100 سے زیادہ ڈرامہ بن رہا ہے. بالکل. اب 100 ڈرامے کا مطلب ہے 100 ڈائریکٹر تو آپ کو چاہیے, چلو جی 50 ڈائریکٹر تو چاہیے آپ کو. یعنی کرنے والے لوگ کم ہیں, کام بہت زیادہ ہے اور کرنے والے لوگ کم ہیں. پھر تھوڑا سا اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی ریسنٹلی ٹائم میں شروع کیا, یوز ٹو ورک اے لاٹ. میں ایک وقت میں بہت سارا کام کر رہا ہوتا تھا, بٹ میں نے پچھلے سال سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے تھوڑا کم ہی کام کرنا ہے. کوئی بات نہیں. ہاں, لاسٹ آپ کا تھا عشق جنون, اور اس سے پہلے جانے جہاں. جی, اور وہ ایک سال کے گیپ سے ہی, مطلب بالکل بالکل سال. بالکل ایسے ہی. مگر نارملی ایک ہمارا سیریل اب 6 مہینے لے رہا ہے. 6 سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اٹس آل ڈیپینڈ آن دا ایکٹرس, کیونکہ اگر آپ نے اس میں کوئی ایسا ایکٹر لے لیا جو بہت زیادہ انگیجڈ ہے
کیونکہ جب آپ 8 ایئر کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے سپر انگیجڈ ہیں. ڈرامے کے علاوہ جو آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے, وینچرز کھل گئے ہیں. واٹس ایپ کوئی چھوٹی سی جگہ پہ جانا ہے, میرا آج اتنے بجے یہ کام ہے, میرا آج اتنے بجے وہ کام ہے. شوٹ پہ سیٹ پہ آنے سے پہلے وہ اپنے کونے میں کھڑے ہو کے کپڑوں کے شارٹ آؤٹس اور اس طرح کی چیزیں الگ کر رہے ہوتے ہیں. سو وہ ٹیلی ویژن ڈراما, بٹ پھر بھی فارچونیٹلی لکیلی وہ کچھ نہ کچھ اپنا امپیکٹ دنیا پہ دے ہی رہا ہے. اینڈ آئی ایم سپر ہیپی ٹو بی دا پارٹ آف دس انڈسٹری. ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, آپ نے بڑے ہمبل بگننگ سے شروع کیا. مطلب میں کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے ڈائریکٹرز ہیں, آپ بیگ صاحب کی اگزامپل لے لیں, مطلب یہ ان لوگوں کا 25-30 ایئرس کا کریئر ہے. بالکل. اور آپ نے بھی وہی چیز اسٹارٹ کی, لاہور سے آپ نے شروعات کی, اور وہی کہ لائٹ مین سے, ایڈیٹر سے, کیمرہ سے, بوم سے, یہ کر کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ مطلب بندہ ایک آتا ہے. اس کے بعد جب آپ ایک لیول پہ پہنچتے ہیں جہاں فلم ڈائریکٹ کرنے جاتے ہیں, تب آپ کو اس چیز کی پوری ایک اہمیت ہوتی ہے, ویلیو ہوتی ہے کہ یار میں ٹائم اپنا پورا کر کے آیا ہوں. پھر ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے جڑا آئی فون پرو میکس تک 2 سالوں نے آپریٹ کیا تھا, ڈائریکٹر بن گئے. لیکن میں بتاؤں وہ سب کی اپنی اپنی جرنی ہوتی ہے. میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے نئے والے جو لوگ ہیں وہ بھی اچھے ہیں کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں اور اچھا ہے, فلیور چینج کرے. بٹ وہ جو بیگ صاحب اور یہ جو جتنے پرانے لوگ ہیں, کیونکہ اس وقت کوئی ایکیڈیمک بلاگ نہیں تھا, کوئی ایکیڈیمک بلاگ نہیں تھا, مطلب ایڈٹ بھی کیا, بوم بھی کیا ایز اسسٹنٹ کیمرہ مین, پھر ڈائریکٹر. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک کیریئر ٹریجیکٹری کو دیکھتا ہوں, میں اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہوں, بہت سیٹسفائڈ فیل کرتا ہوں. اسپیشلی وین آئی واز آن مائی فلم سیٹ, تو الحمد للہ جب لوگ فلم کی تعریف کرتے, لائک آئی واز اباؤٹ ٹو کرائی کیو سینما کے پریمیئر پہ, آپ بھی تھے وہاں پہ. سو میرا ایموشنل لیول اس وقت ایسا تھا کہ کیونکہ مائی فادر واز فلم ایڈیٹر, تو میں نے تو بچپن میں جو پریمیئرز ہیں, ہماری عید پوری نہیں ہوتی تھی, عید کی فلم کا پہلا شو دیکھتے تھے بھائی لاہور پنجاب. جی. اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ ہم ایسے وہ اس وقت جاتے تھے, تو پتہ نہیں آپ کنیکٹ کریں, تو ایک بار ابا کی کوئی اور فلم لگی ہوئی تھی لیکن مجھے دوسری فلم دیکھنی تھی. تو ابا کا تھا کہ اچھا یہ میرے ساتھ دیکھا, تو میں نے کہا نہیں ابا میں نے وہ والی نہیں. ہم دونوں بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وہ فلم دیکھیں گے. اس وقت انہوں نے اس طرح سے, آف کورس آپ کو پتہ ہے, ہم جو بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ مرد اس طرح سے ایکسپریس نہیں کرتا, اور باپ تو ویسے ہی ایک, تو خیر میرا باپ میرا عشق ہے, میں جو بھی کر رہا ہوں. تو تب میں کنیکٹ کیا اس سے, اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ یو سینما کے باہر حسن عسکری صاحب, اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے, اور حسن عسکری صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اپنے ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا کہ اوئے تو مرید دا پتر, تو ساڈا اڈا نا روشن کرتا ہے, تو اڈی چنگی فلم بنات. اینڈ شہزاد رفیق صاحب اور یہ سب لوگ, تو میرے لیے اس سے زیادہ بڑی بات کچھ نہیں تھی. لائک میں اس وقت سعدیہ کو بول رہا تھا, میں نے کہا سعدیہ مجھے لگتا ہے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا, میں مر سکتا ہوں سکون سے. مگر سعدیہ نے کہا کہ نہیں, وہ میں کام کروں گی, وہ میرا کام ہے, تمہاری سانسوں پہ, تمہاری سانسوں کی مالا پہ. اچھا بھائی مذاق کریں, آپ سیریس نہیں ہونا. مگر لاہور کا وہ ٹائم اور جو فلم انڈسٹری جہاں گڑھ تھا, وہ جو بڑے لوگ تھے, اور اس ٹائم پہ جو فلم کا ایک چارم اور ایک فلم کا ایک میگنیٹیوڈ اور ایک رومانس ہوتا تھا کہ جی فلم والے لوگ الگ ہیں, ٹیلی ویژن والے لوگ الگ ہیں, اب وہ ختم ہو چکا ہوا ہمارے پاس. اور اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ نعمت ہے کہ فلم بنا رہا ہے کوئی, بہت بڑی کوئی رسک لے رہا ہے, اور 1-2 آپ کے پروڈکشن ہاؤسز. اس دور سے اس دور کی ٹرانزیکشن دیکھنا, وہ کیا, اور آپ کی فلم نے بڑا بزنس بھی کیا ٹچ بٹن میں, لیکن اس کی اپروچ کرنے سے پہلے کیا تھی کہ اچھا یار مطلب میرے پہ یہ فیملی پریشر تو ہے, اوپر سے میں ٹیلی ویژن سے آ رہا ہوں. اچھا مجھے ایک نا ایڈوانٹیج رہا شروع سے, when I used to work as cinematographer, مجھے ہمیشہ لوگ یہ کہتے تھے یہ بڑا فلمی لائٹ کرتا ہے. پیارے افضل کا ایک سین تھا, وہ بائی دا وے آپ نے کوئی ایجوکیشن نہیں اس طرح حاصل کی؟ نہیں, آپ نے سیٹ پہ ہی سیکھا ہے سارا؟ بالکل بھی نہیں, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, جن لوگوں کے ساتھ کام کیا وہ سب ایک ٹیچر کی طرح ہی زندگی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. سو میں وہی بات کر رہا تھا, پیارے افضل کا ایک چھوٹا سا سین تھا, بابو حمید کو میرا سلام کہیں, اور حمزہ کے ساتھ تھا,
بیگ صاحب کے ساتھ میں کر رہا تھا. تو بیگ صاحب نے وہ جب سین چلا تو بیگ صاحب مجھے خلیل صاحب کی کال آئی, کیونکہ میں نے خلیل صاحب کے ساتھ لنڈا بازار ایڈٹ کیا ہوا ہے. تم یہی کہنا ایڈٹ کیا ہوا ہے. ان کا پرسنل لائف بالکل اور طرح, میں نے اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا, بٹ جو ان کی قلم کی طاقت ہے اور جتنی اچھے ڈائلاگز اور جو اسٹوری ٹیلنگ ہے وہ تو انہوں نے فون کر کے بیگ صاحب کو کہا یہ سین کس نے شوٹ کیا تھا, یہ قاسم نے کیا, وہ لاہور والا جو ہے. سو مجھے ایک شروع سے یہ ایڈوانٹیج رہا کہ میری لائٹنگ میں ہمیشہ فلمی لائٹ لوگ کہتے تھے. ایون وین آئی شفٹ ٹو کراچی, بیکاز بیک گراؤنڈ آپ کا وہ ہے نا, آپ نے فلمی لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. میں کراچی بھی جب شفٹ ہوا تو میں لاہور سے اپنے 2Ks اور 5ers اپنے ساتھ لائٹ لے کر آیا تھا. یوز ٹو لیو ان اے اسمال اپارٹمنٹ, مطلب میری ENG کا سامان میرے بسترے کے پاؤں کے ساتھ لگ رہا ہوتا تھا, کیونکہ کیا کرنا. تو مزے کی بات یہ تھی کہ ایک وہ جو فلمی لائٹ ہوتی ہے, لائٹ فلمی اور ٹی وی ایک بالکل الگ بات ہے. جو لائٹنگ کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, جو لینز اور لائٹ کی ڈسکرپشن ہے آن اسکرین, وہ تو ویسی ہی ہے, اور وہ ہر 5 سال بعد بدلتی بھی ہے. تو مجھے کوئی اتنا زیادہ ڈفرینس کبھی فیل نہیں ہوا. جیسے لوگ بہت کہتے ہیں ٹی وی کے لوگ جب فلم کرنے جاتے ہیں تو ان کی فلم ٹی وی نہیں, مطلب اس طرح کی بہت ساری باتیں. مگر میرے ٹی وی ڈراماز کو بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ بہت فلمی شوٹ کرتا ہے. سم ہاؤ میں نے, مگر وہ پھر آپ کا ٹریڈ مارک بن جاتا ہے نا کہ یار اچھا, کیونکہ دیکھیں ہر ڈی او پی کا ایک اپنا سے یہ دیکھا ہے. مطلب زندگی کا پہلا پریمیئر میرا, میں اس وقت یاد بھی نہیں ہے, ناچے ناگن فلم باکس میں بیٹھے ہوئے اسماعیل شاہ ان کے بیچ میں, آئی اسٹل ریممبر, آگے پیسے لٹا رہے ہیں لوگ, اور جس طرح فلم کو سیلیبریٹ کرتے تھے. 2 دفعہ گانا لگتا ہے, 3 دفعہ گانا شو کے بعد لگتا ہے. مطلب میں نے چوڑیاں پہ یہ دیکھا ہوا ہے, میں نے 4-5 بار دیکھی تھی وہ, ہر بار ہمیں پتہ ہوتا تھا. تو انہوں نے وینا سنیما پہ نیڑے 2 بار لگا دیا تھا ریل کے اندر کہ اچھا یار اس سے پہلے کہ یہ اسکرین کو روکے. تو فلم کو سیلیبریٹ کرتے تھے لوگ. گلستان سنیما کے باہر ایک بڑی گاڑی سے لے کے ٹانگے بھی پارک ہوتے تھے. آپ کے گجر برادری بھی جو ہے وہ آ کے فلم کو اسی طرح سیلیبریٹ کرتی تھی جس طرح سے کوئی بیوروکریٹ یا کوئی ایک لا یا کوئی ایک ڈاکٹر سیلیبریٹ کرتا تھا. پھر وہ آہستہ 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 ایسی ڈویژن بننے شروع ہوگی جو کہ مجھے لگا ایک غلط نیریٹو تھا. اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو سارے ہیروز کو پنجابی بننا پڑا فلم چلانے کے لیے. دیکھیں بھائی, آپ کی 60% کلیکشن پنجاب ہے, سرکٹ آپ کا پنجابی, اور ابھی بھی اگر آپ ان کو بڑی فلم دیتے ہیں, مولا جٹ کی ایگزامپل آپ لیں, ایبسلیوٹلی, ایون لو گرو کی دے دیں, وہ کہتے ہیں سرکٹ پہ ہی لگتی ہے, اور گانا اچھا ہو, اسٹوری اچھی ہو. پنجابی ویسے ہی 5th یا 6th بگیسٹ لینگویج اب ہے, تو مطلب اس کا سنیما تو ہے. تھوڑے آنرشپ والے لوگ ہیں نا, مطلب آپ کو باہر بھی اپنا دیسی کھانا پکاتے ہوئے, مطلب میں بتاؤں میں نے برلن میں پائے کھائے ہیں کہ ہاں ایک ترکی دوست بنایا ہوا ہے کہ یہ من پائے بنا کے دے گا, مطلب کھدیں کھائی ہیں پیرس میں بیٹھ کے, کیونکہ پنجابی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کھاؤں گا. ترکی کو بھی کہہ رہا ہے ایک ٹرکش بندے کو کہ ہاں نان یہ والا لگانا ہے اور اس کے اوپر تل ایسے ہونے چاہیے. کیا بات ہے, تو یہ والی ویلیوز تو ہیں. تو فلم اور ٹی وی کا اب اچھا ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں مراسی جنگ تے پہنچے ہیں نا, تے بارڈر تے پہنچے تے اتنے جا کے بم شم سارے کچھ جا رہے تھے, نال تھوڑے جے کریلے لے آئے تھے, پتہ نہیں رات نو گھر جاواں گے نا, رات نو کریلے پکا لیں. تو یہ تو ہے ہمارے میں بھائی, یہ تو ہم نے کرنا ہے, یہ تو ہے. مگر اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ بڑا ویژول دور ہو چکا ہوا ہے. اسپیشلی ہم ڈراموں کے اوپر ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ڈرامے کاسٹنگ جو ہم لوگ کرتے ہیں, ایک وہ ٹائم ہوتا تھا کہ اچھا یار توقیر ناصر صاحب آپ کاسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یار وہ بندے کی ٹون یہ ہے, کیریکٹر یہ ہے, اور وہ یہ چیز کرے گا. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ جی میں طلت صاحب کو کاسٹ, اللہ ان کی مغفرت عافیت, بھائی ان کو کاسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایک آپ باڈی آف ورک دیکھ کے وہ کیریکٹر کو کاسٹ کرتے تھے اور آپ اس طرح لکھتے تے. اب دیکھتے ہیں یار ان دے فالوور کتنے ہیں نا, پاپولیرٹی بیسڈ ہو گیا, 2.4 ملین فالوور آنا چاہیے, اور اس کے بعد ہم لوگ نا اس کو اس کیٹیگری میں لے کے آئیں گے اور اس ٹائم پہ لے کے آئیں گے. تو ہم نے کرائٹیریا بدل دیا اب نا. دیکھیں وہ واٹس ایپ ہر وقت کے نا ایک اپنے سنیریوز ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اگر آپ کو ٹی وی کے لوگ اتنی عزت دے رہے ہیں, آپ کو آپ کا کام اتنی عزت دے رہا ہے, تو آپ کو بھی اپنے کام کو اتنی عزت دینی ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹائم تھا جب طلت حسین صاحب, آپ نے جن کا نام ہے شفیع محمد صاحب, مطلب کوی خان صاحب ریسنٹلی میرے ساتھ, تو
ان لوگوں کا اسٹائل آف ورک جو تھا وہ بالکل الگ تھا. ان لوگوں کا کام کو لے کے سوچنے کا طریقہ, ان کا پروسیس جسے ہمیں کہنا چاہیے وہ الگ تھا. آج کے پروسیس میں اتنا کانسنٹریشن لیول ہی نہیں رہا بٹ صاحب. ہم ٹائم ہو بھی تو ہم اسے ویسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ایک سوشل میڈیا ٹائپ چیز ہے یہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا. مطلب میں نے ریسنٹلی ایک اسکرین ٹائم لگا دیا کہ ہاں بھائی انسٹاگرام کو میں نے کہا 2 گھنٹے سے زیادہ میں نہیں یوز کر سکتا, اور اس کو میں کنٹرول کرتا آ رہا ہوں. میں نے کیونکہ ریل سے بڑی ایڈکشن کوئی ہے ہی نہیں, اور وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور آپ کے موڈس کو, تو سم ہاؤ اس کا ایک اس طرح کا امپیکٹ ہے ہم پہ کہ ہم کسی بھی چیز کو اتنا کانسنٹریٹ ہو کے اتنا فوکس, اٹینشن اسپین چھوٹا ہو گیا نا. وہ لوگ ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے تھے. میں نے وہ پروسیس دیکھا ہوا ہے کہ ایک سین شوٹ ہو رہا ہے. میں نے یوز ٹو ورک ایز اے بوم آپریٹر شروع کے ٹائم میں. میں نے عابد علی صاحب کے ساتھ ایز ساؤنڈ انجینئر کام کیا ہوا ہے ان کے ایک ڈرامے میں. تو ایک جو سین کو کرنے سے پہلے اس کی کانورسیشن جو ہوتی تھی کہ ہاں یار میں اس سین کو, کیونکہ کولیبریٹیو آرٹ ہے. آپ ٹی وی ڈرامہ ایک ایسا آرٹ نہیں ہے کہ جس میں ایک پینٹر گھر میں بیٹھا ہے, اس نے آج صبح سوچا کہ یار میں گھوڑا بناؤں گا اور اس نے بنانا شروع کیا, اس نے کہا نہیں مجھے پسند آ رہا اور اس نے ختم کر دیا. وہ پرفارمنگ آرٹس کے پیک آرٹس ہیں جس میں سانگ رائٹنگ, ایک پینٹر ہوتا ہے یا ایک سانگ لیرسسٹ آپ کہہ لیں یا کمپوزر کہہ لیں. ہمارا کام تو ہمیشہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے دوسرے پہ. آپ جتنی مرضی اچھی ساؤنڈ دے رہے ہوں, اگر ساؤنڈ اچھی ریکارڈ نہیں ہوئی تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آپ نے چہرے پہ بہت امیزنگ ایکسپریشن رکھے ہوئے تھے مگر آپ کا چہرہ ہی نظر نہیں آ رہا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سو ہمارے کام میں سب کو پارٹیسپیٹ کر کے بنانا پڑتا ہے. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کا ٹیکنیکل لوگ ہیں, مطلب کیونکہ اگر آپ پاکستانی ٹیلی ویژن کی اسکرین دیکھیں ریسنٹ ٹائم میں تو بہت اچھی ہے, آپ کے سینماٹوگرافرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ اس کے علاوہ جو کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بہت لیک کرتے ہیں. ہم اگر ایکٹرس کی بات کریں سو بہت کم ایکٹرز ہیں, کیونکہ وہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, تو بہت ایک جیسے بھی لگنا شروع ہو گئے ہیں. دے آر ریئلی گڈ. اگر وہ تھوڑا سا پروسیس لے کے تھوڑا سا بریتھ آؤٹ کریں, ہاں یار میں کام کرنے کا طریقہ بدلتا ہوں اب, اس وجہ سے وہ ویریشن نظر نہیں آ رہی. مگر یہاں یہ بھی ہوتا ہے, میں کہتے زاہد سے بات کر رہا تھا تو زاہد نے ایک بڑی اچھی پوائنٹ دیا. تو اس نے کہا یار میں نے 10-12 سال لگا کے یہاں پہنچا ہوں, تو مجھے تھا کہ یار اب میں اپنی مرضی کے پیسے مانگوں گا, ٹھیک ہے نا. تو کہتے جب میں ہٹ ہونا شروع ہو گیا اور مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ تو ایکچولی میرا نقصان ہوا ہے, کیونکہ اب جب میں نے اپنے پیسے مانگنا شروع کیے تو کہتے اچھا تسی رہن دو, اسی 2 مطلب آپ کے بجٹ میں 2 نئے آ جائیں گے. ہاں لیکن نا تو اب وہ ہے کہ جو نیا بچہ آ رہا ہے وہ جہاں ایک بڑا ایکٹر, اب لیٹس سپوز حمزہ کی بات کرتے ہیں, حمزہ اب سال میں یا 2 سال میں 1 کر رہا ہے, مگر نئی پوت جو ہے وہ 1 سال میں 3 کر لے گی. اچھا مجھے نئی پوت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت میں ایک چیز ہی کر رہے ہیں, جو بہت فوکسڈ ہے, ایسا نہیں ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو صحیح کام کر رہے ہیں نا وہ اس طرح سے اپریشیٹ بھی ہو رہا ہے. اب وہ والا ٹائم نہیں رہا ٹی وی کو لے کر, کیونکہ ساری نظریں اس پر ہیں, کسی کا کوئی بس نہیں نہ چلتا. وہ ایک ٹی وی ایکٹر کو پکڑتا ہے, ٹی وی ڈرامے کو پکڑتا ہے, اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتا ہے یا اس کے بارے میں کامنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, بیکاز ایوری ون ہیز ناؤ اوپینین. کچھ کرے نہ کرے تو اس نے کامنٹ تو ضرور ہی کر دینا ہے یار. کسی بھی انڈسٹری, ہاں کسی بھی انڈسٹری کا بائی پروڈکٹ تو بنے گا ہی. بالکل. آپ اب ایک ڈرامہ بنا رہے ہیں, اس کے کرٹکس بھی بنیں گے, اس کے کیا کہتے ہیں ریویوز بھی ہوں گے, وہ سارے وہ تو ہوگا. ابھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مجھے لیکن ایسا لگتا ہے ہم اسی بات پہ چلتے ہیں کہ جو یہ جو مارکیٹ ہے نا, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے اس طرح سے کبھی پیسوں کے بارے میں بات نہیں کی, کیونکہ آپ جیسے ہی گرو کرتے رہتے ہیں نا آپ کے پیسے بڑھتے رہتے ہیں. بٹ صاحب جب میں ڈی پی سے ڈائریکٹر بنا تھا, بڑی مزے کا واقعہ تھا. بیگ صاحب میں نے کہا میں بس چھوڑا ہوں فٹرنیٹی اور میں نے باہر شفٹ ہونا ہے اور فلانا کروانا ہے سر. تو بیگ صاحب نے کہا مجھے پتہ ہے قاسم مسئلہ کیا ہے, تم خود ڈائریکٹر ہو نا, یہ لو پکڑو اسکرپٹ, ڈی پی بناؤ, ساتھ ڈائریکٹر بھی بناؤ, دونوں کے پیسے لو. میں نے کہا ہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. سو اس کے بعد رائز ہوتے 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 الحمد للہ آئی ایم میکنگ, الحمد للہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو مارکیٹ ایک گریوٹی کی طرح کام کرتی ہے مجھے لگتا ہے. جب سیب پک جاتا ہے نا تو وہ خود ہی اسے کھینچ لیتے ہیں ورثہ, بے شک, اور وہ پھر یہ بھی بتا دیتی ہے کہ یہ کشمیری ہے یا یہ گرین والا امپورٹنٹ ہے یا یہ کون سا والا ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ مارکیٹ ایسے کام کرتی ہے. جب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں. ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پیسوں کے لیے کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں, جیسے
ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کریں فلم ٹھیک ہے اتنے پیسے نہیں دیتی لیکن اس کا ایک اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم آ جاتا ہے آپ کو. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایکٹر پاکستان میں فلم سے مطلب بنا ہوگا, کیونکہ پیشن ہے ہمارے پاس. ہم لوگ فلم اس لیے کرتے کہ اچھا یار کیونکہ اٹس اے چارم, اٹس اسٹیٹس کہ آپ نے فلم کر لی اینڈ آل دیٹ. آئی تھنک سب سے زیادہ فائدہ اور نقصان صرف پروڈیوسر کو ہی ہوتا ہے. اگر لگ گئی فلم تو بہت ہی اعلیٰ, اگر گئی تو. ٹی وی ڈرامے میں بھی اگر آپ دیکھیں ریسنٹ ٹائم میں اچھے پیسے ہیں جو اسپیشلی جو لوگ کر رہے ہیں اچھا, جن کا نام ہے, جو آپ کے پلس اے ٹیئر میں گرتے ہیں لوگ, مگر اس سے بھی زیادہ پیسے وہ ایڈورٹائزنگ اور ان چھوٹے چھوٹے جو وینچرز ہیں, کیونکہ آج کل ایزی منی بہت زیادہ ہے. جب آپ کے 3 ملین فالوورز ہوتے ہیں تو ایک انسٹاگرام کی پوسٹ انہیں اچھا پے کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح آپ 8 9 10 پہ چلے جائیں. سو جو اسمارٹ ایکٹرز ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں. مطلب ان کی وارڈروب کے بھی ریلز کے پیسے ہوتے ہیں جو انہوں نے آپ کے فلاں سیکوینس میں پہنے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک ڈرامے کے اندر ایک لڑکی جو لیڈ ہے اس کے کم از کم نہیں تو 50 ڈریسز ہوں گے, چینجز, ٹھیک ہے 50 تو منیمم ہے نا, کہ بالکل ایسے 26 ایپیسوڈ میں 50 ڈریسز, بالکل ایسے. وہ 50 ڈریسز کی سٹوریز ہے تو وہ 100 ڈیز میں 50 ڈریسز تو پہنے گی. اب وہ ڈریسز کی اس کا بجٹ الگ ہے, اس کے لیے ڈیزائنر آپ کو الگ چاہیے, تو وہ ایک پوری ڈپارٹمنٹ ایک آپ کا الگ بن گیا. مگر بھٹ صاحب آپ دیکھیں وہ بھی ایک بڑا اچھا سسٹم بنا ہوا ہے. جیسے ہمارے اسٹائلسٹ ہوتے ہیں جو اچھے ڈراماز بنتے ہیں, وہ آپ کو کسی بھی بڑے ڈیزائنر سے بات کر کے شادی کا جوڑا دے دیتے ہیں, یا پرسنلی جو ایکٹرز ہیں وہ خود اس ڈیزائنر سے بات کر کے اس کے لیے شوٹ کر دیتے ہیں وہ. سو یہ بارٹر سسٹم پہ بھی ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے چیزیں اچھائی کی طرف جا رہی ہیں. ٹی وی ڈرامہ گرو اسی لیے کر رہا ہے, اور ابھی دیکھیں نا بلین ویوز آ رہے ہیں, بٹ اس میں بھی ایک بات ہے کہ رائٹ کانٹینٹ کنزیوم کرنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس سے یہ پتہ لگتا ہے لوگوں کو اب رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے. ویوز تو ویوز ہیں. ہاں بالکل ایسے ویوز تو آپ سڑک پہ جی وہ بھی کر دیں, اس پہ بھی ویوز آ جائیں گے, اس میں کوئی شک, ٹھیک ہے نا. تو مگر ہم لوگوں نے پھر اس کو جسٹیفائی بھی تو کر رہے ہیں نا کہ بھائی جان دیکھیں ویوز تو آ رہے ہیں نا, اب آپ برا کانٹینٹ بنائیں, کنٹروورشل بنائیں, اچھا بنائیں, جو مرضی بنائیں, لیکن آپ ویوز تو لے رہے ہیں. سو موریلٹی کہاں گئی پھر؟ نہیں, موریلٹی ہے اپنی جگہ پہ. کریٹیکلی اکلیمڈ ہونا اور ویوز کے ساتھ ہونا وہ ذرا ایک ایکسیپشنل سا کیس ہوتا ہے, لیکن وہ ایک دو چیزیں ایسے گزری ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں, میرے پاس تم ہوگی, مطلب وہ کریٹیکلی اکلیمڈ بھی تھا اور وہ فیمس بھی تھا, دونوں اینڈس کمرشلی ہٹ بھی ہے. بیکلیش بہت آیا تھا کیونکہ خلیل صاحب کا ایک ہے, ان کی رائٹنگ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اور بہت ہی اوپینینیٹڈ ہوتی ہے. میکرز کو جو ہے نا وہ ان اپولوجیٹک ہونا چاہیے. دس ورڈ آئے تھے. ٹھیک ہے, میں اس طرح کی کہانیوں پہ آج کل کام نہیں کر رہا, بٹ میں نے بہت سارے اسکرپٹس ایسے بنائے تھے. میں خیر نام نہیں لینا چاہتا, فائزہ افتخار کے ساتھ ہم نے کریٹ کیا وہ اسکرپٹ, اور وہ 4-5 سال پہلے کیا. ابھی بھی کچھ اسکرپٹس کریٹ کر رہا ہوں کہ یار ہم وہ جو اسپون فیڈنگ پہ آ گئے ہیں. اچھا, آڈینس کو ان کی مرضی کا کھانا سرو کرنا ہے. اگر آپ پرانی رائٹنگ دیکھیں تو پرانی رائٹنگ کے اندر جو ریفرنسز ہوتے تھے, آج کل جس طرح کا اسٹرکٹ سنیریو ہے, مطلب کچھ انکہی اگر چلا ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ جرمن کے وہ جو ایک جملہ تھا اس طرح کا کہ وہ ہیروشیما کے بم کی طرح گرے گا, لوگوں نے کہنا تھا لو یہ کیا بات کر دی ہے, پرانے. جی. تو اس وقت کے لوگ بڑے اسٹرانگ اوپینینس کے ساتھ تھے. وہ پولیٹیکلی کریکٹ اور انکریکٹ ہونے کے بارے میں نہیں سوچتے تھے, ان اپولوجیٹک ہوتے تھے. ہمیں آج کل اپنی آڈینس کو پلیز کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بیکاز آپ دیکھیں ہر بندہ افینڈ ہو جاتا ہے نا. آپ اس ٹائم کی بات کریں جب منور ظریف صاحب کھڑے ہو کے, یا ننا صاحب, رنگیلا صاحب, ہاں ایون میوزک میں سانولی سلونی سی محبوبہ, کامیڈی تو مطلب جگتے کیا ہے, جگت ہے کہ رنگ کا, ذات کا, قد کا, ٹون کا, ہر چیز کا آپ نے بالکل مذاق اڑانا ہے, ٹھیک ہے. اور مذاق ہمیشہ کسی کے ایکسپینس پہ ہی اڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ٹائم ہوتا تھا کہ جب ہم انجوائے کرتے تھے, ہمیں پتہ ہے ہم کامیڈی فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو ہم کامیڈی ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, ہم تھیٹر دیکھنے جا رہے ہیں تو ہم تھیٹر ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لیکن اب میں تھیٹر دیکھنے جا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میں افینڈ ہو رہا ہوں, تو بھائی نہ جاؤ تم. ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ ایک ڈیزائنڈ ہے, اس اسپیسیفک چیز کے لیے وہ بنا. سب یہ وہی بات ہے نا کہ جیسے میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ بڑے اچھے ڈی پی تھے ہمارے علی محمد صاحب, وہ مجھے لمبا کہتے تھے, وہ نام
وہ نام بھی لینا ہوتا تھا, قاسم لمبا کہتے, قاسم لمبو کو بولو. تو میں کبھی افینڈ نہیں ہوا. ہمارا جو دوست ہوتا تھا جو تھوڑا ڈارک کمپلیکشن کا ہوتا تھا, ڈارک کالا بھی نہیں میں کہتا, دیکھیں نا اب ہم بھی آپ نے اس کو کالا کہہ دیا. تو ہم نے گانا گایا ہے کالا شاہ کالا, جی میرا کالا ہے دلدار. مجھے ایک بات بتائیں, اور اسی طرح اگر کسی کی آنکھیں تھوڑی کوئی ہیزل براؤن اور کوئی بلی, بلا کے تھے, اس طرح کے نام ڈال دیتے تھے, تو یہ ایک کنوینئنس پہ ہوتا تھا, اس میں کسی کو افینڈ نہیں کرنا ہوتا تھا. اب کامیڈی ہمارے ادھر فائنلی شکر ہے کچھ آپ کو تو ہم نے ہمیشہ ہوسٹ کرتے دیکھا ہے, تابش جیسے لوگ آ گئے ہیں, اور تابش بہت اچھا کر رہا ہے کامیڈی, یاسر بہت اچھی کرتے ہیں, آپ مطلب بہت سارے اچھے کامیڈینز ہیں, مگر ریسٹرکشنز لگتی ہیں ان کے گرد بھی کہ وہ اتنا کھل کے نہیں بول پاتے. میں آپ کو اونلی سے بتاؤں, میں ابھی امریکہ مطلب کامیڈی ٹور کر کے آیا ہوں, تابش جاتا ہے. اب ہم لوگ اچھا آپ اس کی کبھی کہتے کلپس نہیں دیکھیں گے, ہاں, کیونکہ کامیڈی اسٹینڈ اپ کامیڈی آئی تھنک پاکستان کے اندر بیہائنڈ کلوز ڈورز ہی ہوگی, بیکاز کچھ چیزیں آپ بند کمروں میں ہی کر سکتے ہیں کہ بھئی میں کامیڈی کر رہا ہوں, موبائلز نہ بنائیں بیکاز لوگ افینڈ ہوں گے اگر آ جائیں, کیونکہ ہمارا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے وہ, ہم لوگ اس لیے وہ چیزیں یوٹیوب پہ نہیں ڈال سکتے. انڈیا ہیز امبریس دیٹ, حالانکہ انڈیا کو ہم نے دی ہے اسٹینڈ اپ کامیڈی. یس, اور انہوں نے کتنے اچھا گرو کیا, مطلب عمر شریف صاحب نے وہاں جا کے اسٹینڈ اپ کامیڈی کی ہوئی ہے, شکیل صاحب نے وہاں جا کے کیا ہوا ہے, عمر بھائی نے تو مطلب کتنے ایوارڈ شوز پہ بیٹھ کر انہیں روسٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے جانے نہیں دیا, اب ریموٹ پکڑ جو ہم نے چیز دی انہوں نے امبریس کر لی, اور ان کے اب آپ اسٹینڈ اپ کامیڈینز دیکھیں کتنے اعلیٰ ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی ہمارے ادھر آہستہ کر کے ہم اسے ختم ہی کرتے جا رہے ہیں. شکر ہے میوزک ایک ایسا بھی ہے جس کے بارے میں یہ رکھتا ہوں کہ میوزک کے لوگوں نے اسمارٹلی وہ چیز کو اڈاپٹ کر لیا, کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے بیکاز آف دا یوٹیوب, کیونکہ شروع میں چینلز نے جو ہائر کر کے, کیونکہ میرے دوست بڑے کلوز ہیں سو میں ان کو اوپینین بھی جانتا ہوں, بٹ میوزک انڈسٹری ایک وہ ہے جو کہ ان اپالوجیٹکلی کلیئرلی اپنا امپیکٹ بھی دے رہی ہے اس وقت, اور بڑے انڈیپینڈنٹ ہو گئے نا ان کو, آپ نے مڈل مین کو ایلیمنیٹ کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایونچولی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیلی ویژن بھی جس طرح آپ کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بڑا ہوتا جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اچھا یار ایونچولی ایک ٹائم آئے گا جب یو وونٹ ریکوائر ٹیلی ویژن. ہاں آپ ڈرامہ بنا کے یوٹیوب پہ ڈیجیٹل ڈالیں گے, ٹیلی ویژن آپ سے رائٹس مانگے گا کہ مجھے ڈسٹریبیوشن رائٹس دے دیں. یہ انشاءاللہ عنقریب یہ ہونے والا ہے, 10 سال لگ جائیں گے, 15 سال لگ جائیں گے, لیکن ایونچولی دیٹ از دا نیکسٹ ایولیوشن. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے ٹی وی کا شفٹ آلریڈی ہو چکا ہوا ہے, ہمارے ہاتھوں میں یہ ٹیلی ویژن ہی ہے. ہم ٹی وی سے کہیں زیادہ موبائل کے اوپر وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں اس سے کہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے, یہ چیز نہیں دیکھنی. تو ایکچولی آلریڈی شفٹ ہو چکا ہوا ہے, بٹ ٹیلی ویژن کی جو ویلیو ہے, میرا خیال ہے ٹیلی ویژن نہیں, میرا ورڈ تھا کہنے کا کہ چینلز جو ہے نا, مڈل مین چینل آپ سے ڈسٹریبیوشن لے لے گا کہ بھائی اچھا مجھے آپ ڈسٹریبیوشن دے دیں. پروڈیوسر کو اب دیکھیں, اچھا مجھے ایسا لگتا ہے بٹ سر آپ ہی کے بات کا ایک اور اینگل دینے جا رہا ہوں میں, جو ٹیلی ویژن کا رول ہے نا وہ کبھی اس طرح ختم نہیں ہو سکتا. اگر آپ ابھی اچھے ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں, ہاں اس میں یوٹیوب آ چکا ہے وہ سارا, بالکل ٹیلی ویژن تو ہو گیا, اڈیپٹ ہو گیا, بالکل. تو وہ جو ایک پورا ایک زون بنا ہوا ہے نا اس وقت کہ ایک رائٹر ایک اسکرپٹ لکھتا ہے, اس کے بعد وہ اسکرپٹ ایک پروڈکشن ہاؤس میں جاتا ہے, پروڈکشن ہاؤس آگے چینل میں دیتا ہے, ان کی کانٹینٹ ٹیم, پروڈکشن ہاؤس کی کانٹینٹ ٹیم, وہ جو 3 4 5 ڈرافٹ بنتے ہیں, وہ ڈرافٹ کسی نہ کسی طرح سے کہانیوں کو بہتر ہی کر رہے ہیں. پہلے کا ایک پروسیس الگ تھا, لوگوں کے پاس بہت ٹائم تھا, ایک ہی ٹیلی ویژن کا آپشن تھا, سب نے وہ نیشنل ٹی وی دیکھنا ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ آپ کے پاس 3 سے 4 میجر چینلز ہیں, اور وہ سب کے اوپر 8 بجے کا پرائم ٹائم 7 to 10 تک آپ ٹیلی ویژن ڈرامہ دکھا رہے ہیں, اور دیکھ رہے ہیں لوگ, اور لوگ دیکھ رہے ہیں, مطلب ان کے ریٹنگز, ان کے ویوز یہ بتا رہے ہیں. سو یہی سب چیزیں ایوالو ہو جائیں گی, ری انوینٹ ہو جائیں گی, بٹ شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے ٹی وی, کیونکہ دیکھیں اگر ہم لوگوں نے کیونکہ میوزک کی بات کی تھی نا, تو اس میں جس طرح مڈل مین ایلیمنیٹ ہوا ہے, مگر پھر بھی وہ اس لیے ایلیمنیٹ ہوا ہے کیونکہ ڈیجیٹلی آپ نے پاور دے دی آرٹسٹ کو, اسی طرح یوٹیوب نے پاور دے دی کریٹر کو کہ بھائی جان ویڈیو آن ڈیمانڈ کا کانسیپٹ ہے نا, جب ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے ایم ٹی وی پہ ویٹ کر رہے ہیں اپنے فیوریٹ گانے کا, ابھی آئے گا یار, ابھی یہ والا گانا آئے گا, اچھا چلو ویٹ کرتے ہیں, وہ والی چیز اب آپ سے کلک اوے ہو گئی ہے.
اب دیکھیں ایک بندہ اٹھ کے جس کو کھانے کا شوق ہے وہ کہہ رہا ہے میں جی فوڈ بلاگر بننا ہے, وہ بن گیا بالکل ایسے, اور وہ ویوز لے رہا ہے. اسی طرح کوئی میک اپ آرٹسٹ تھا, اس نے کہا جی میں لکس بناؤں گا, وہ بن گیا. اس کو اب چینل کی ضرورت نہیں ہے, بالکل اس نے اپنی نیش مارکیٹ کو خود کریٹ کر لیا. مگر جب آپ اسپیشلی ٹی وی ڈرامے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. ہاں وہ تو ہے, وہ تو تو لاٹ آف ہے منی. بالکل. سو ایک انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ جو ہے وہ ایک سنگل ٹریک تو بنا سکتا ہے, ایک سنگل کوکنگ ویڈیو تو بنا سکتا ہے, مگر جب اے ٹیئر کے ایکٹرس کو ایڈ کرنا, بہترین رائٹر کو رکھنا, بہترین سینماٹوگرافر, یا تو پھر وہ آپ جائیں گے یونائٹڈ آرٹسٹ والے زون میں جس میں آپ کہتے ہیں کہ یار پیسے نہیں دے رہا شیئر ہوگا آپ کا, پیسے نہیں دے رہا شیئر ہو. جو دنیا میں آج سے پہلے آرٹ سینما اس طرح بنتا رہا ہمارے پڑوسی ملک میں, ہماری دنیا میں ہالی ووڈ میں بہت زیادہ جو پیرلل سینما, جی جو پیرلل سینما جسے کہتے تھے, تو یہ والا کام دنیا میں پہلے سے ہو چکا ہوا ہے. بٹ وہ پھر کمرشلی, کیونکہ اگر آپ ابھی ٹیلی ویژن میں دیکھیں تو اٹس اے لاٹ آف منی. ٹیلی ویژن ایسے نہیں لوگ کر رہے, اور ٹی وی نے جس طرح سے اگر کوئی آپ کے دیکھیے سب سے بڑی انڈسٹری بھی ٹیلی ویژن. جی آپ کا کوئی ماڈل لے لیں, فیشن ماڈل, آپ کا کوئی سنگر لے لیں, آپ کا کوئی بھی لے لیں, کوئی بھی پاکستان میں جب تھوڑا سا اپنے کریئر کے اس لیول پہ جاتا ہے تو ٹیلی ویژن ماں بن کے سینے سے لگا لیتی ہے. ہاں بیٹی میں آجا بیٹا میں تن پال لی, تینوں موج کراواں, تیرے نخرے پاواں. جی واہ واہ. تو ٹی وی نے اس طرح سے کیا, جیسے آپ جتنے فیشن ماڈلس کو جانتے ہیں, آمنہ حق کو لے لیں, زی کیو کو لے لیں, ان سب نے ٹیلی ویژن کیا تو وہ ٹی وی کی وجہ سے زیادہ فیمس ہے. ایون سنیتا مارشل ابھی, جن ماڈلس نے اس وقت ٹی وی نہیں کیا وہ انہیں کم لوگ جانتے, وہ کم پاپولر ہیں, کیونکہ ٹی وی ایک فیملی ممبر کی طرح ایگزسٹ کرتا ہے. سر وہ لوگ 8 بجے کا پرائم ٹائم بالکل ایسے دیکھتے ہیں کھانے کے ساتھ, جیسے کہ یہ بھی ایک کوئی کھانے کا کوئی ایلیمنٹ. مجھے یاد ہے بھائی, مجھے وہ یاد ہے ٹائم جب ٹیلی ویژن کے اوپر ایک نا لوگ کپڑا ڈالتے تھے, اس کے اوپر ڈیکوریشن پیس ہوتا تھا, اور رات کو نہیں یوں کپڑا اٹھتا تھا, آن ہوتا تھا, اور اب یوں چائے اور ٹیلی ویژن, اور ٹیلی ویژن کا ایڈا ٹیڈ نکلے ہوتا سی. نہیں ہمارے گھر تو پہلے والا ٹی وی تھا وہ ٹچ جس کے دروازے کھلتے تھے. ہاں وہ والا بھی تھا, وہ دیکھنا شٹر والا, ایک چام تھا ٹیلی ویژن کا. اب تو ٹیلی ویژن دیوار کے لیے نہیں, ایکچولی ہم اتنا یہ ریجن اتنا کانٹینٹ کنزیومر ہے, ہم نے وہ والا ٹائم دیکھا ہوا ہے کہ وی سی آر پہ 4 فلمیں لا کے 12 گھنٹے کی ایک شفٹ کی طرح 4 فلمیں دیکھیں, کسی کو کوئی وہ چاروں یاد نہیں ہے. سو وہ والے لوگ ہیں, اس لیے ہم کانٹینٹ کنزیوم کرتے رہیں گے, کانٹینٹ کنزیومر تو ہیں. سر جی جہاں ہم اتنی چینجز وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, کاسٹنگ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور آپ کا کتنا سے ہوتا ہے ایز اے ڈائریکٹر ان دا فائنل کاسٹنگ؟ یار ابھی ریسنٹ ٹائم میں الحمد للہ بٹ صاحب ابھی ایک پروجیکٹ فلور پہ لے کر جانا تھا مجھے, کافی مہینوں سے رکا کھڑا ہوں میں, کیونکہ میں جن کو چاہ رہا ہوں, اور شکر ہے پروڈکشن ٹیم نے پیچھے سے کہا کہ نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب آپ کلیئرلی ٹرانسپیرنٹ ہو کہ وداؤٹ اینی ایجنڈا نہ ہو تو وہ ڈائریکٹر کی بہت صحیح ہوتی ہے اس میں. ہاں بہت سنتے ہیں وہ, جیسے میری میجورٹی کاسٹنگ ہے, جو میری میجورٹی کاسٹنگ ہے پچھلے کئی ڈراموز کی, کتنے ڈراما میں نے جو کیے ہیں پچھلے, ان میں 80% 90%, ہاں اگر کوئی کیریکٹر نہیں مل رہا تو پھر آ کے پروڈیوسر انوالو ہوتا ہے کہ نہیں یار ہم ٹائم لائن سے پیچھے ہٹ جائیں گے, یو ہیو ٹو گو. ہمارے یہاں تو یہ مگر پھر وہ جو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, کیونکہ چینل ہر چینل کا اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ آپریٹ کر رہا ہے اس کو, مگر پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی جان میں نے اس آرٹسٹ کو انڈر کانٹریکٹ رکھا ہوا ہے, اس نے میرے 5 ڈرامے کرنے ہیں, اس کی ڈیٹیں ہیں, اس کو جلدی سے فکس کرو, یہ ڈائریکٹر پکڑو, یہ مطلب وہ نہیں ہوتا کہ پرزے جوڑ کے ہم ایک چیز. بالکل ایسے ہے, وہ انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے میں, جس میں آپ کو پتہ کہ یار یہ کیریکٹر بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا, مگر اس کی ڈیٹیں ہیں, انو کاسٹ کرو. اس طرح ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. وہ جو وش لسٹ ہوتی ہے آپ کی, وہ کئی بار آپ اس طرح سے نہیں کر پاتے. مگر جیسے میں عشق کے جنوں کی بات کروں تو اس میں مجھے شہریار چاہیے تھا, مجھے شہریار مل گیا. شجاع وہ بہت سوٹ کر رہا تھا, مجھے شجاع مل گیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اشنا والا یہ جی جس میں اشنا بھی تھی, سو ارسا تھیں, مودی تھا, سہیل سمیر تھے, تو جن کو جس طرح کال کی. مگر ہاں یہ وہ بات ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ اپروپریٹ کاسٹ جسے ہم کہتے ہیں, جو بالکل رائٹ کاسٹنگ ہوتی ہے,
وہ آپ کو اس طرح اویلیبل نہیں ہوتی. تو آپ کو ہاں مطلب آپ کو کمپرومائز تو کرنا پڑتا ہے ڈیٹس کی وجہ سے. بالکل کرنا پڑتا ہے. حمزہ بڑے عرصے بعد واپس آیا اور حمزہ کی آبویسلی بات ہے ایک ہم نے شفٹ بھی دیکھا مولا جٹ کے بعد اس نے ٹیلی ویژن کی, اس نے جانے جہاں کوئی کیا ہے نا. حمزہ کو کنونس کرنا بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ اچھا جی, کیونکہ اب وہ ریلیجسلی ایک چیز کو بڑا فالو کرتا ہے کہ بھائی جان میں یہ ڈرامے میں نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے and all that. اس سے اسٹوری کو کمپرومائز ہوا؟ اچھا نہیں, کچھ ایسا کوئی اسٹوری کو کمپرومائز نہیں ہوا تھا. حمزہ کو کنونس کرنے میں سمینہ ہمایوں بھابھی جو ہیں اور ثنا شاہ نواز, ان دونوں کا بہت ہاتھ تھا. اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو حمزہ کے ساتھ ہونا ہی تھا. پہلے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ Z5 کے لیے بن رہا تھا ایک. خیر وہ اس وقت ایک کہانی کے اندر ایک ایسا اینگل تھا جو ہمیں بھی لگ رہا تھا کہ پاکستانی ٹیلی ویژن کے حساب سے اگر نہ ہی ہو تو اچھا ہے. اور حمزہ کی جہاں تک ہم بات کریں تو تھوڑا پروفیشنل ہے وہ, جو ایک اچھی بات ہے اس کی. مطلب ٹائم پہ آنا, اس کی کوئی ایسی پرابلمس نہیں ہیں. اگر بلکہ میں کہوں کہ میرے بیسٹ ایکسپیرینسز میں سے کون سے ایکسپیرینس رہا تو میں کہوں گا آئزہ حمزہ کے ساتھ جانے جہان. وقت پہ مگر آپ نے پیارے افضل میں بھی اس کے ساتھ پیارے افضل کے ساتھ ایز ڈی بھی کام کیا ہوا تھا. تو وہ 10 سال بعد وہ ایک مینیفیسٹیشن تھی میری جو پوری ہو رہی تھی الحمدللہ. میں ویسے ہی اتنا اچھا فیل کر رہا تھا کہ چلو حمزہ اور آئزہ آن سیٹ ہیں. تو وہ بہت اچھا رہا ایکسپیرینس. کہانی میں اتنا کچھ جاتا نہیں ہے مگر حمزہ کی کچھ باتیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں. جیسے ایک سین تھا ہمارا پرومس والا جس میں کوئی ہاتھ وات ملانا تھا. اس نے کہا یار وہ کنونس بھی ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. مطلب جیسے اس کا پوسٹر بھی جو تھا کہ حمزہ کھڑا ہے اور آئزہ نے اس کے کندھے پہ سر رکھا ہوا ہے, وہ جب ایک لاجیکل بات کی جائے نا تو وہ اس کو سمجھ بھی جاتا ہے. بٹ وہ جو اسلام والی وہ جو آف کورس ہم اسلامی تو ہیں, سبھی مسلمان ہی ہیں, اور اس کی جو ویلیوز ہیں اور اس کا جو اوپینین ہے اس کے بارے میں اس کا بہت ریگارڈ کرتا ہوں. اور ہمیں کوئی ایز سچ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. آئی تھنک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک آرٹسٹ پہلے یہ ڈیفائن کرتے کہ یار یہ میری باؤنڈریز ہیں, یار میں ان چیزوں میں کمفرٹیبل ہوں. آن سیٹ نہیں یہ باتیں ہوئی تھی, یہ باتیں سیٹ پر جانے سے پہلے ہو گئی تھیں. تو میرے لیے کوئی سرپرائز ایلیمنٹ نہیں تھا کہ او ہو یہ کیا کرنے والا ہے, یہ تو ایک سرپرائز آ گیا. تو اس میں کوئی سرپرائز ایلیمنٹ نہیں تھا. مجھے لگتا ہے سب کا اپنا اپنا اوپینین ہے اور وی نیڈ ٹو اپریشیٹ ڈائیورسٹی. اسے کہتے ہیں, آپ اسے اپریشیٹ کریں, ہاں بے شک اسے آپ رسپیکٹ کریں اوپینین کو. تھوڑا سا ٹچ بٹن کے اوپر بات کر لیتے ہیں پلیز. آپ کو لگتا ہے وہ یو ریڈی فار ٹچ بٹن جب ہوا تھا؟ یس, تیار فل ٹائم. فرحان اور it was produced by عروہ. ہاں جی. وہ نے اپنے آپ کو کیوں نہیں کاسٹ کیا؟ میں آج تک عروہ کو ہی کہتا ہوں. اچھا, اپنے آپ کو کیوں نہیں ہم کاسٹ؟ تینوں کی ایک می فرحان اینڈ عروہ شوٹنگ اسٹار اسٹوڈیوز کے نام سے ہم نے وہ کمپنی کریٹ کی تھی. مجھے ٹچ بٹن کا جو پروسیس تھا وہ اوور آل میرے لیے بہت امیزنگ پروسیس تھا, پری سے پوسٹ تک, کیونکہ وہ ایک اس طرح کی لرننگ تھی. اچھا چلیں, آج تک ویسے میں نے کبھی کہا نہیں بٹ صاحب, لیکن چلے بٹ صاحب مجھے پک کرنا تھا. میرے پاس تم ہو ٹچ بٹن میں سے ایک چیز کو, میرے پاس تم ہو ایز اے ڈی او پی ڈائریکٹر. ہاں وہ ہلکی سی بات ہوئی ہے, میں نے ویسے اس طرح کی, لیکن مجھے اس میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے نہیں کیا. وہ بیگ صاحب نے بہت اچھا بنایا اور میں نے اس کو, اور بیگ صاحب نے آپ کو کہا تھا؟ ہاں بیگ صاحب نے مجھے وہ پروجیکٹ دیا ہوا تھا. پھر انہوں نے ہی مجھے کہا تم کرنا کیا چاہتے ہو. میں نے کہا یار مجھے فلم کرنی ہے, کیونکہ وہ جو ایک ایکسپوجر مجھے ملے گا, وہ جو مجھے ایک ایکسپیرینس ملے گا. سو میں بلکہ ٹرکی والے اسپیل میں بھی جا کے اس کا ایپیسوڈ دیکھ رہا ہوتا تھا رات کو کہ یار کیا بنا ہے, کیونکہ اٹ واز بیوٹیفلی ریٹن, کیا خوبصورت لکھا ہوا ڈرامہ تھا. تو خیر ٹچ بٹن کے لیے میں 100% ریڈی تھا, اور ٹچ بٹن کا میوزک, ٹچ بٹن کے سیٹس, ٹچ بٹن کی ساری چیزیں, وہ ایک تھرو آؤٹ ایک ایسا پروسیس ہے کہ ٹچ بٹن کے بعد یہ جانے جہان ہے عشق جنوس کے اندر وہ نظر آتا ہے کہ ہاں یار ٹچ بٹن میں بس عروہ نے پروڈیوس کیا تھا. اور عروہ کو اس لیے کاسٹ ایک ٹائم پہ میں نے اور فرحان نے یوں دیکھا تھا عروہ کی طرف کہ ہاں پھر اوکے نہ کرے آپ کو. اینڈ شی واز لائک اگر عروہ بیہائنڈ دا کیمرہ نہ ہوتی تو بہت سارے پروڈیوسرس کے کام ہوتے ہیں جو شاید نہیں ہو پاتے. اس نے بہت محنت سے وہ فلم بنائی. میں نے ٹچ بٹن دیکھی, میں نے بہت سے پارٹس انجوائے بھی کیا, اور میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے کہوں گا مجھے اس میں کاسٹنگ تھوڑی سی آف لگی تھی. میں نے عروہ کو یہ کہا تھا, میں کہ تمہیں فلم میں ہونا چاہیے تھا, بیکاز جو کیمسٹری ہے نا, دیکھیں ایمان کمال ہے, خوبصورت کمال ٹیلنٹڈ ایکٹریس, مجھے اس کے فرحان کی کیمسٹری نہیں لگی.
कैसे आई वाज लाइक, मैंने कहा यार, एक तो मेरे माइंड में था कि यार उर्वा, और उर्वा गाने में इतनी प्यारी आई. हाँ नहीं वो उर्वा वो गाना नहीं करना चाहती थी. हम्म. मैंने कन्विंस किया था उर्वा को, वो कह रहे थे नहीं नहीं ये गाना आप इसलिए डाल रहे. मैंने कहा नहीं उर्वा ये होना चाहिए गाना, और उसके लिए उसने बड़ी मेहनत की थी, बड़ी रिहर्सल्स की थी. नहीं हाँ, आई एम श्योर. देखिए काम सबने अच्छा मगर वो किया. जो आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, वो मगर हमें आप वही बात है कि यार दो बड़े एक्टर्स को सामने ले आएंगे, लेकिन कभी होता है कि आपकी केमिस्ट्री नहीं आ रही होती, आपको पता लग जाता है कि यार नहीं आ रही केमिस्ट्री. असल में फरहान और ईमान ने उस वक्त एक म्यूजिक वीडियो भी किया हुआ था, और हमें ये था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं. और वो थोड़ा सा पुराना वीडियो 2-2.5 साल पहले मुझे याद है था. वो नुसरत फतेह अली साहब का गाना उसने कवर किया जी था. जी जी जी. मुझे याद है. तो कुछ इस तरह की चीज़ थी कि हमें था कि फरहान को अगर एज अ फिल्म एक्टर लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वो जैसे फरहान एक फिल्म एक्टर है, उसमें वो कीड़ा है, फरहान में बहुत बिल्कुल आपको नजर आता है. हाँ यार ये कर लेगा. एक बहुत इंटेलिजेंट बहुत स्मार्ट एक्टर है. मेरे साथ अगर मैं देखूं मैक्सिमम काम मैंने किस हीरो के साथ किया तो वो फरहान ही है. 2 से 3 सीरियल्स, म्यूजिक वीडियो, वी आर क्लोज टू ईच अदर. दोस्त बहुत अच्छा है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. मगर मुझे ना मुझे जहाँ जहाँ वो हुआ था मगर ना, हमें था कि हम एक फिल्म एक्ट्रेस को उसके अंदर कास्ट करें जिनकी प्रेजेंस जो है वही वो टीवी वाली बात और उससे देख रहे थे. उस वक्त हमें लग रहा था कि थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा. एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर इरफान भाई थे उसके. इरफान साहब हेड कर रहे थे हाँ, वो head यार कर भाई रहे थे. फिल्म को. इरफान साहब ने बड़ा रोल प्ले किया था टिच बटन में, ऑफ कोर्स. अबे यार देखना तो हाँ, फिर चाहिए. जान है वो. भट्ट साहब ये आपने क्या कह दिया आपने. फिरोज को किसने कास्ट किया था? यार मैंने अच्छा, मुझे उसकी भी मिसकास्टिंग लगी थी. देखिए फिरोज बहुत अच्छा एक्टर है, अच्छा ठीक है मुझे ना. था दो मुझे वो जो जस्टिफिकेशन थी ना कि मतलब सोनिया का कैरेक्टर पहले उससे प्यार कर रहा है, फिर वो उसके अगेंस्ट हो रहा है, और वो दोस्त उसके एकदम दुश्मन हो गया, जहाँ इतनी यारी दिखाई है. मतलब वो नहीं होता कि थोड़े से पैचेस थे जहाँ मुझे लगा यार अच्छा ये हजम नहीं हुआ. गाने कमाल, शूटिंग अच्छी, लोकेशंस, ये वो सब कुछ. वो थोड़ा सा ना मेन कैरेक्टर दिखाया था फिरोज को कि वो हाँ, मगर वो जिस तरह उसे यूज करता है. बट आपने देखा होगा कि उसके बीच में हमने थोड़ा सा एक रेस का सीक्वेंस भी डाला था जो कि कंपेटिटिव है. हाँ ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं था कि ये हमेशा उसको बेवकूफ़ बनाता है. बट वो मैं आप जो कह रहे हैं मैं उसको उस तरह नेगेट नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है नहीं कि देखिए हाँ भाईजान, मैं कल को मैं भी फिल्म बनाऊंगा ना, 10 लोगों के ओपिनियंस होंगे. ऐसे ही है. मैं 100% बिलीव करता हूँ कि भाईजान ये आपका अपना एक बिल्कुल विजन ऐसे ही होता है, डायरेक्टर की फिल्म होती है, ठीक है ना. मैं सिर्फ आपको बता दूं कि जो मुझे फील हुआ था, मैंने इंजॉय किया, मैंने 2 दफ़ा टिचबटन जाके देखी. नहीं वो फिरोज के अलावा बहुत सारे एक्टर्स थे जो वो थोड़ी सी बैकलैश उसकी रिलीज के टाइम पे जिस तरह की आ गई, फिर वो बैक ऑफ करके प्रमोशन से, वो वाली चीज़ ने थोड़ा हर्ट किया. फिर मैं उससे भी हैरान था कि अच्छा चलो अगर तुम प्रमोशंस पे नहीं थे तो तुम बॉय फिर जाके अवार्ड भी तो ले रहे हो उसका. हाँ. जिगर ये तो थोड़ा अवॉइड कर दो फिर, या चलो लिया है तो उन लोगों को थैंक्स ही बोल दो जिन लोगों की वजह से ये हो गया है. हाँ. तो लेकिन खैर वो मैं बहुत आगे, अब उससे वो बहुत पीछे रह गई हैं बातें सारी. हाँ. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एंजॉयड एवरी सिंगल डे ऑन सेट. फिल्म की बात अभी भी आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू माय नेक्स्ट. इंशाल्लाह. नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्या करना? अभी एक सीरियल कर रहा हूँ और जिसके लिए हीरोइन की नई हीरोइन उड़ती उड़ती चिड़िया ने बताया है कि मंगल, मेरा मतलब संजय जो भी है नहीं ऐसा अभी कुछ नहीं अभी है. कुछ नहीं है. चलो पता नहीं क्या अल्लाह खैर करे भाईजान, जिसका नसीब कितना है और खज्जल उसको, होना है. जो जिसका नसीब है उसी को मिलेगा, बेफिक्र है. अच्छा जी. मगर उस स्क्रिप्ट का इमोशनल लेवल मेरे साथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनकी जो राइटर है वो अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया, वो सायरा रज़ा. और मेरे करियर का अगर वैसे वो नंबर्स वाइज देखा जाए तो मेरे हमसफ़र सबसे बड़ा हिट है. तो मैं इस वजह से सायरा रज़ा, और क्योंकि जब अल्लाह साथ आपको इज्जत देता है ना तो उसका रिगार्ड करना बहुत ज़रूरी होता है. यू वांट टू वेट फॉर द फॉर द राइट पर्सन. भाईजान हमारे कुछ खट्टे मीठे सवाल होते हैं. अच्छा हाँ, तो अगर आपने उनके जवाब देने तो आप दे दें. ठीक है जी. एक गिला जो मुझे फिरोज खान से है. मुझे फिरोज खान से एक से ज्यादा गिले हैं और गिलों की एक फहरिस्त है मेरे पास. हाँ, लेकिन मुझे लगता है वो हम सॉर्ट कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. एक काम जो मैं कभी नहीं करूँगा,
مجھے نہیں لگتا میرے میں پورا پوٹینشیل ہے کوئی بھی کام کرنے کا, کچھ بھی کر سکتا ہوں, آئی ڈونٹ نو. کچھ بھی کر سکتا ہوں. ہاں لیکن ایک بات ہے جو میں نے ریسنٹلی لرن کی ہے کہ میں کبھی کسی پریشر میں آ کے کوئی پروجیکٹ اس طرح نہیں کروں گا جو پہلے آپ کبھی کر لیتے ہیں. مجھے کوالٹی جو ہے اس پہ ذرا زیادہ فوکس کر لیا میں نے پچھلے ٹائم سے. اچھی بات ہے. ایک چیز جو میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں, میرا ایک بہت پرانا ڈریم ہے, میں نے بلکہ 2 اسکرپٹس بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں, میں ایک اینیمیشن فلم کرنا چاہتا ہوں. اوئے اینیمیشن, Yes. یار میں نے بھی ایک اینیمیشن فلم کی تھی, مجھے پتہ نہیں کہاں چلی گئی وہ. اچھا. آج سے 3-3.5 نہیں, میں نے کووڈ کے ٹائم میں 2 اسکرپٹس پہ کام میں نے کووڈ کے ٹائم پہ کی تھی. اب آئی تھنک اس کا ٹیزر بھی کہیں پڑا ہوا ہے, ہیرا کے نام سے. اچھا نائس. میں ہوں اس میں, زارا نور عباس ہے, سہیل احمد صاحب ہیں, کافی لوگ ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے کام نہیں کر رہے ابھی. ہاں بچوں کے لیے کیا بنا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بنا رہے. مطلب میں بلال مسعود کو اتنا اپریشیٹ کرتا ہوں یار, اس نے پکے دوست بنایا. میری جو چھوٹی والی ہے امیلیا, وہ جب پیپا پگ لے کر آئی تھی نا, تب سے میرے ذہن میں تھا کہ یار اس کو میں کیا بتاؤں کہ بیٹا پگ جو ہے وہ, اور اب وہ ویسے ہی باہر ہوتی ہے. آپ کا وہ کیا نام ہے ہمارا جو ہوتا تھا, انکل سرگم. جی انکل سرگم, کلیاں رولا. واہ واہ واہ, کیا آپ کے پاس کریکٹرز نہیں ہیں, اور ہم ان کی اینیمیشن ہی کر دیں. انکل سرگم کی اینیمیشن میں نہیں, کیوں نہیں. ہم نے رائٹس پی ٹی وی کے پاس کارپوریٹ کے اگینسٹ وہ کمانڈو سیف گارڈ بچوں کو پتہ ہے بس ہمارا, اور تو کوئی نہیں اس طرح نہیں. ہاں بچوں کے لیے کرنا چاہیے, مگر وہی بات ہے نا, فنڈنگ کون کرے گا بچوں کے کانٹینٹ کو؟ لے ہائے ہائے, پھر ایک دم پتہ لگتا ہے کہ بچہ جڑا ہے گیا ہو تو پھر انگریزی بولتا پیا. اچھا جی ہے کیوں ہے. اچھا بھائی جان, ایک میری غلطی جو میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہاں یار یہ میرے سے غلط ہو گیا. یار انسان غلطیاں کرتے ہی رہتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ریگریٹ کے ساتھ آپ تھوڑی جی رہے ہوتے ہیں. نہیں ریگریٹ ہی, مگر وہ نہیں, ہاں یار یہ میرے سے غلط, مطلب میں کریئر وائز مطلب پوچھو. اچھا کریئر میں ایز سچ کبھی کوئی ہوئی نہیں ہے غلطی الحمد للہ. ہاں الحمد للہ. میں ہمیشہ لکی رہا ہوں اس بارے میں کہ میں ٹھیک لوگوں میں صحیح وقت پہ ہی ایگزسٹ کیا. اور غلطی کیا مطلب, آپ اپنی غلطی سے سیکھتے ہی ہیں. سو میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں, ایک تو نہیں, اور زیادہ بڑی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے آگے بھی بندہ ریپیٹ کر لے, کیونکہ دیٹس واٹ ہیومنز آر. مطلب یہ آپ کی ریئلٹی ہے. میں کوئی ایک اینجل تو نہیں بن جاؤں گا اینجل آئیز. اوئے کیا یاد کرا دیا آپ نے, واہ. اچھا ایک چیز جو مجھے کاش پہلے معلوم ہوتی, جو زندگی میں ہونا ہوتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے, اور لوگوں کو پلیز کرنا اتنا ضروری نہیں ہوتا. کیونکہ بینگ لبرا ہم جو ہے نا بڑا کریکٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں, بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈپلومیٹک ہوتے ہیں. بٹ جو آپ کا ہوتا ہے نا وہ آپ کی برائی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آپ کی اچھائی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور جس کو آپ کا نہیں ہونا اس کے لیے آپ سونے کے بھی بن کے آ جائے تب بھی وہ آپ کریں. ایک ایکٹر جو کہ واقعی بہت انڈر ریٹڈ ہے. یار بہت اچھا سوال کیا. اصل میں بہت سارے ایکٹرز ہیں جو کہ بہت انڈر ریٹڈ ہیں. کافی لمبی لسٹ ہے میری نظر میں اس کی. 2-3 کا نام بتا دیں. مطلب اگر میں عورتوں سے شروع کروں, خواتین سے, اپنی فیمیل سے, تو مجھے عرصہ غزل کو اور زیادہ ان کو رسپیکٹ ملنی چاہیے اور پیار ملنا چاہیے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں. اور اگر میں لڑکوں کی بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سمی جو ہے, سمی خان بہت انڈر ریٹڈ ہے. سمی خان شاید زیادہ کام کر رہا ہے, یا اس نے اپنے آپ کو اتنے زیادہ پروجیکٹس میں انگیج کر دیا کہ وہ آپ کی نیش جو ہے وہ تھوڑی رہ جاتی ہے. کیونکہ میرا ڈیبیو میں وہ پہلا ایز ڈائریکٹوریل جو میرا ڈرامہ تھا اس میں وہ ساتھ تھے, اینڈ مجھے لگا کہ کیا امیزنگ ایکٹر ہے یار. بٹ وہ چوائس آف پروجیکٹس میں شاید کہیں نہ کہیں ان کی کوئی ہے بات. آئی وش کہ وہ ٹھیک پروجیکٹ پکڑیں اور ٹھیک طرح سے کام کریں. صحیح بات ہے. لاسٹ میں نے اپنے آپ کو سرپرائز کب کیا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اچھا ویسے میں مطلب نارسسسٹ سی بات ہو جائے, بہت ہی سیلف سینٹر, مگر الحمد للہ میں اپنے آپ کو ہر سال بہت زیادہ
प्रेस कर जाता हूँ. अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, तो हकीम का नंबर दे. क्योंकि बट सब होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स मुझे मिले हैं अभी तक एज डायरेक्टोरियल भी, वो सब इतने इतने मुश्किल प्रोजेक्ट थे, डिफिकल्ट प्रोजेक्ट थे. तो आप जब इवन जाने जहान ले लें, इवन इश्क के जुनून ले लें, आंगन से मुझे बहुत हैरत हुई थी कि अच्छा हाँ यार मैं ये ड्रामा कर पाया, बड़ी बात है. इंसॉम्बल कास्ट थी, हर सीन में 15-16 लोग, प्रेम गली, इवन टिच बटन. यार टिच बटन में मुझे बड़ी हैरत ये हुई थी कि ईमान को मोशन सिकनेस थी, फिर भी हम उसे बोट पे ले गए थे कि और हमने एहसान है तुम्हारा किया था, और सर्दी भी थी, फिर रात में हमने औरतों के पे जिस तरह शूट किया, तो मुझे खुशी है अपने बारे में. आई अचीव्ड अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह यार. माशाल्लाह जी. एक आदत जो मुझे अपनी बेगम की बहुत बुरी लगती है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है. मुझे इतनी आदत नहीं थी. मुझे शुरू से मैंने कहा बेगम को, जब वो नाश्ता और वो जिस तरह खाना है, तो मैंने उसे कहा यार देखो मेरी आदतें ख़राब कर रही हो. मैं जब कराची शिफ्ट हुआ था ना, तो मुझे खुद से ऑपरेट करने की आदत है, और अगर तुमने ये आदतें डाल दी तो तुम्हें बहुत टेंशन होगी. फिर बंदा फिर चिल हो जाता है ना कि अच्छा हाँ बस अब तो आ जाए. तो मुझे अभी भी नाश्ता शॉपर बैग में दिया करो, ये प्लेट में ना दिया करो. मैं हुण सवेरे नाश्ते ने लेके आ रहा. वाह वाह वाह. नहीं भाई, अच्छी बात है. औरत के पास सबसे बड़ा हथियार ही यही होता है कि वो मर्द को पैम्परिंग से मार देती है. उफ, मैं बता नहीं सकता आपको. मतलब वो इतनी अच्छी कुछ चीजें करना शुरू हो गई है कि मेरा अब दिल ही नहीं करता घर से बाहर जाने को. मैं कहता हूँ चलो घर ही बैठे. यही तो है. एक फिल्म जो मैं रीडू करना चाहूंगा, यार ये पता नहीं कहूँ ना कहूँ. चले खैर, वो अब ऑलरेडी हो चुकी हुई है, लेकिन मेरे अब्बा की एक फिल्म है मेला, जो अस्करी साहब ने डायरेक्ट की थी, वो मैं करना चाहता हूँ. मेरे जहन में बहुत सारी पंजाबी कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जो मैं रीडू करना चाहता हूँ. उनमें मेला है, उसमें मफरूर है सुल्तान राही साहब की, क्योंकि इवन एक कुबरा आशिक एक फिल्म है, कुबरा आशिक, जो कि मुझे लगता है कि उस दौर में भी हमारा सिनेमा फिक्शनल काम कर रहा था. ब्यूटी एंड द बीस्ट है सर, इंसान और गधा. मतलब जब हम ये सोचते हैं ना कि हमारी फिल्म की ऑडियंस, तो वो वाले लोग क्या अच्छी ऑडियंस थे ना. फिर इसका मतलब है कि वो एप्रिशिएट करते थे हर तरह के कॉन्सेप्ट को. वो स्टीरियोटाइप लोग नहीं थे. भाईजान हमने जिन्नों के ऊपर फिल्में बनाई हुई हैं, ऐनक वाला जिन यार हमने अपने बचपन में एक वो देखा हुआ. तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी हमारा इंटेलेक्ट लेवल जो है वो पता नहीं क्यों ठा नीचे जाए जा रहा है, और हम ऑडियंस को प्लीज करने में बहुत लगे हुए हैं. एक्सपेरिमेंटल काम होना चाहिए. सरकट इंसान बन चुके हैं आपके पास क्या क्या नहीं बना हुआ. शानी बन चुकी है. मतलब साई-फाई. आप पता, मुझे उस दिन एक मतलब पता लगा, मैंने बचपन में एक देखा था ड्रामा जिसका नाम था बायोनिक बॉय. पीटीवी पे आता था. वो मुझे बाद में किसी ने बताया तो कि वो जो बच्चा था वो मोइन साहब थे. सोचे सर, मतलब मोइन अख्तर साहब बायोनिक बॉय बने थे. तो वो जो कंटेंट की डाइवर्सिटी है, एक ही तरह का ड्रामा. आजकल सिर्फ ड्रामा आप डिफरेंशिएट करते हैं स्क्रीन से, एस्थेटिक से, डायरेक्टर के, अदरवाइज तो स्टोरीज आर द सेम. एक चीज जो मैं टच बटन की बदलना चाहूंगा, रिलीज डेट. अच्छा, रिलीज डेट मैं उसे छोटी ईद पे रिलीज करना चाहूंगा. जो कि क्योंकि मुझे ये बात बहुत सारे लोगों ने बोली, इवन सिनेमा के लोगों तक ने बोली कि यार इतनी अच्छी फेस्टिविटी वाली फिल्म थी, इसको छोटी ईद पे क्यों नहीं लेकर आए, इसको साल के एंड में क्यों लाए. हाँ, कोई त्यौहार वगैरह नहीं, तो बस उस तरह आ गया. क्योंकि वो पाकिस्तान में ईद और ये वाली चीज़ें. बट मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि हाँ अच्छी फिल्म बनी हुई है तो चल जानी चाहिए. अब नहीं, मगर अच्छी फिल्म को भी प्लेस करना होता है. हाँ, देखिए एवेंजर्स बनती है तो वो अपने आप को हॉलीडेज में प्लेस करती है. जी बिल्कुल. 2 साल पहले की बुकिंग्स होती हैं भाईजान, इस डेट पे आएंगे हम. नहीं, वो हम एक्चुअली ईद उल फितर पे ही आ रहे थे, बट वो कोविड वाला चक्कर आ गया था. फिर फिल्म रही, फिर हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे उसके रिलीज़ को लेके कि हमने कहा चलो यार जो टाइम लाइन मिल रही है, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिलीज़ का भी साथ आपको वो देखना होता है. मगर मैं फिर भी ये चाहूँगा कि मैं उसकी रिलीज डेट ईद पे ला सकता. जल्दी से, ये कुछ लोग आपके घर आ रहे हैं, आपने क्या इनको खाना खिलाना, इनकी पर्सनैलिटी को देख के. ठीक है ना. हमजा अली अब्बासी को कोई
देसी कढ़ाई, कोई अच्छा सा दाल, कोई भिंडी। नहीं एक बताएं एक ना, बताऊं? वो अड्डा चौड़ा मेरे घर करता पे है 2-3 मेन्यूज होते भाई हैं ना। बेशक, मगर एक बंदा आ रहा है ना, अच्छा जी, हमजा अली अब्बासी के लिए मटन कढ़ाई, मतलब गोश्त। अच्छा उष्णा, उष्णा के लिए पास्ता। वैसे अब तो खुदा का वास्ता ही हो गया, एडी एडी पास्ता बेचारी का कम- रास्ता। वैसे वाकई बेटे उष्णा प्लीज गेन सम वेट। अब वो कहेगा हाँ तुमने बॉडी शेम कर दिया, नहीं। ओह गॉड। अच्छा जी ईमान अली, ईमान अली के लिए भी देसी खाना कोई अच्छा मजे का, वैसे बहुत बड़ी फूडी है वो, मतलब कोई पालक गोश्त टाइप चीज हाय 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 है ना, गालो कोई ये पालक गोश्त। सुथरा काम सर, सुथरा काम। उर्वा, उर्वा के लिए बहुत स्पाइसी चाउमीन। अच्छा जी हाँ, चाउमीन, मतलब उर्वा खाना खा रही होंगी और मिर्ची डाल रही होंगी, मतलब जो साथ साथ, और फिर पानी भी पीना है, सो वो स्पाइसी फूड। सर नदीम बेग, बेग साहब को मैं उनका टिफिन उनका टिफिन ही उनको दे दे, ये बेग सब ही बेग खाना साहब ये है। आपका टिफिन, बल्कि मैं पहले खोल के खा लूं। अरे यार घर की जो हाँ। कड़ी आती है, कभी कभार दाल आ जाती है ना, लेकिन, वो बेग साहब का वैसे टिफिन भाई एवरीबडी शुड नो दैट, हाँ, कमाल टिफिन आता है घर से। यस। हम्म, तो बेग साहब के लिए आलू गोश्त। हाय देखो तुमने मुझे आलू गोश्त पिटर खा दिया, सबको पालक खिलाई और मुझे आलू गोश्त, वाह वाह वाह। लेकिन बेग साहब का टिफिन और मेरे घर का टिफिन वो हम इकट्ठे खाते हैं। हाँ 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 हाँ। फिरोज, फिरोज को मैं कोई फास्ट फूड सा खिला, डाइट तिक्का शिकार, यू नो, नहीं बेचारा हमेशा सिक्स पैक निकाल के बैठा हुआ है। सैलेड सा, सबवे टाइप। ओके ओके। आइजा, आइजा के लिए कोई क्रूसो सैंडविच, चिकन क्रोसॉन, अच्छा हाँ। जरा जरा यो मम्मी हाँ, डैडी, जरा ओके। मैं को पैम्पर्ड ज्यादा करना चाहूँ। सना शाहनवाज, सना के साथ ड्राई भिंडी और दाल चावल। मैंने कहा कुछ Even- चटपटा कुछ नहीं, होगा, नहीं, सना की नहीं, गॉसिप। नहीं, सना के साथ मतलब हमारा एक है रिचुअल, हम मिलकर मिर्च चिल्ली से दही भल्ले, चना चाट, और उसके बाद एक वो जो पुरानी कोन नहीं होती थी हमारी आइसक्रीम, हाँ हाँ, आइसक्रीम कोन, यस। वहाँ लिबर्टी में तो वो होती थी ना, क्या होता था उसको कहते थे, वो जिसके शवार पैराडाइज की, Paradise पैराडाइज का, की, Paradise। ये ओके। और वो एक एक्टर जो न्यू कमर, हुमायूं सईद, हमायूं फाइनल सलातीन हुमायूं भाई को जाके- बिल दे दे। हमायूं भाई के साथ पैडल खेलने जाऊंगा। सर पैडल, हाँ, आजकल पैडल बहुत खेल रहे हैं जी ये Yes. लोग। नहीं भाईजान, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, व्हाट डू आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? आपने इतना कुछ किया, डीओपी शीओपी, एडिटिंग शेडिटिंग, यार थैंक यू। सारा कुछ। ये एक बहुत ही रुला दिया भट्ट साहब आपने, ये क्या किया। भट्ट साहब एक अच्छा इंसान जो जिंदगी में लोगों के काम आया, और तो अभी आप कोई दरिंदा तो नहीं है, अच्छा इंसान ही है मतलब, फिर नहीं, भी। बट मुझसे ये बहुत देर पहले भी किसी ने पूछा था कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप एज करियर वाइज तो बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन पीछे से लोग कह रहे थे बड़ा ही मनहूस आदमी है, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ पीछे जब दुनिया में रहूँ ना रहूँ तो लोग के हाँ यार एक अच्छा इंसान था जिसने सिनेमाटोग्राफर्स को बहुत इज्जत दिलाई, जो अपने हाँ। काम के साथ बहुत पैशनेट था, एंड ही अचीव्ड अ लॉट, और उसकी करियर ट्रैजेक्टरी जो है वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए। इंशाल्लाह सर, अल्लाह न्यू आपको, कासिम अली मुरीद, इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसी तरह अरूज दे, और Sir. आप बड़े से बड़े और फिल्में बनाएं, Sir, ड्रामे thank बनाएं, you. काम करें, मुझे भी कास्ट करें। जी। भाईजान अपना ख्याल रखें। आपने थैंक यू सो मच, आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसी से ये चैनल चलता है। ज़रूर बताइएगा आपको एपिसोड कैसी लगी। और कासिम साहब इंशाल्लाह आपके Thank नेक्स्ट you so प्रोजेक्ट का much. इंतज़ार है। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। हुन जाओ पैडल खेडो, तो गोडियां दी मालिश कराओ। गोडियां दी मालिश करानी है। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।